تم نے تو لاہور میں ناشتہ کرنا تھا، لاہور جم خانے میں شراب اور رقص و موسیقی کی محفلیں جمانی تھی، تو وہ یاد ہے ناشتے کا ذائقہ؟ صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کی وہ تقریر کہ اے 10 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں، 6 ستمبر صبح 4:35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم دفاع ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جس دن پاکستان کے شہیدوں، جرری نوجوانوں نے اپنی سرحدوں کے بہادر اور غیور پاسبانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کیا۔ ان کے یہ جذبہ شجاعت تھا جس نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اپنے سے 10 گنا زیادہ اور جدید اسلحے سے لیس دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک پر ملا دیا۔ بھارتی جرنیل کی یہ بڑھ کے 6 ستمبر کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور لاہور جم خانہ میں شراب اور رقص و موسیقی کی محفل سجائیں گے، اور مزید یہ کہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی کابینہ کے ساتھ لاہور میں سلامی لیں گے اور دنیا کو اپنی فتح کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ان تمام ناپاک عزائم اور ارادوں پر اس وقت پانی پھرا جس وقت انہیں مختلف علاقوں سے اپنی فوج کی شکست کی خبریں سنائی دینے لگیں۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کی ریڈیو پاکستان پر نشر کردہ وہ تقریر جس میں وہ اپنی عوام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے 10 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری مقدس سرزمین پر کفار نے اپنے ناپاک قدموں سے گھسنے کی کوشش کی ہے، اٹھو اور سیسا پلائی دیوار بن کر انہیں بتا دو کہ تمہارا کس قوم سے پالا پڑا ہے۔ اس ولولہ انگیز تقریر کے بعد عوام کا جم غفیر جذبہ شہادت لیے لاٹھیاں، ڈنڈے اور تلواریں لے کے میدان میں کود پڑی۔ ناظرین، بھارت ایک لمبے عرصے سے اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ رن آف کچھ میں اپنی شکست کے بعد وہ ایک نیا جنگی ماحول پیدا کر رہا تھا۔ 6 ستمبر کی صبح 4:35 پر بھارتی فوج نے عرض پاکستان کے سرحدوں کو تقدس پامال کرتے ہوئے 7 مقامات سے پاکستان میں داخل ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا مقصد لاہور کو پاکستان سے جدا کرنا تھا۔ دشمن اس خام خیالی میں تھا کہ جنگی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بآسانی مات دی جا سکے گی، لیکن تاریخ میں یہ امر ہو گیا کہ پاکستان کے فوج کے جوانوں نے، ماؤں کے دلیر بیٹوں نے اپنے سے 10 گنا زیادہ فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور عالمی میڈیا نے بھی اس کی تعریفیں کی اور یہ پیغام دیا کہ ملکی سالمیت اور استحکام پر کوئی بھی بری نظر سے دیکھے گا تو جان سے جائے گا۔ ناظرین، دشمن نے لاہور پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ میجر جنرل نریندر پرساد کی قیادت میں بھارتی 25واں ڈویژن ٹینکوں اور توپ خانوں کی مدد سے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، وہاں وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا لاہور میں وسط میں جا ملتا ہے۔ اگر اسے لاہور کا قلب قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دشمن یہاں حملہ آور ہوتا ہے، اس کے اطراف دونوں طرف، شمال میں بینی اور جنوب میں برکی کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے، اور برکی پر تو ایک پورا ڈویژن تعینات تھا۔ ناظرین، لیکن پاکستان رینجر کے مٹھی پر جوانوں نے اس حملے کا بھرپور دفاع کیا کہ یہاں تک لڑتے رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ لاہور میں شامل ہونے کے لیے BRB نہر عبور کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے بھارتی فوج لاہور میں داخل ہونی تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے محض 120 جوانوں کی مدد سے اس مقام پر بھارتی پورے ایک بریگیڈ کا مقابلہ کیا اور ذاتی سلامتی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے شہادت کا جام پیا۔ دشمن نے کارگل سے لے کر تھر پارکر تک نیز ہر مقام سے حملہ کیا، لیکن ہمیشہ ہی منہ کی کھانی پڑی۔ پھر محفلیں، ناشتہ اور وہ رقص و موسیقی کی محفلیں تو درکنار اپنی گاڑیاں، اسلحہ اور بھارتی افسر اپنی جیپیں تک چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ ناظرین، ہتھیار کی اپنی اہمیت ہے اور یہ جدید ہتھیاروں کا دور ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دماغ کو شکست دینے والا ابھی تک کوئی ہتھیار ایجاد نہیں ہوا۔ 65 کی جنگ میں پاک فوج نے اس بات کو عملی جامہ پہنایا۔ ہوا کچھ یوں کہ چونڈا کے سیکٹر میں جب بھارت کے 500 ٹینک اور 50,000 پیدل فوج پاکستان کی طرف آتی ہے تو دشمن کو سامنے سے آتا دیکھ کر اور کم تعداد ہونے کے باعث پاک فوج نے اپنی ٹینکوں کے انجن بند کر دیے۔ دشمن بے خبری سے آگے بڑھتا آیا، لیکن جب پاکستان کو موقع ملا اور آرڈر ملتے ہی پاکستان ٹینک اس طرح سے سامنے آئے کہ دشمن ششدر رہ گیا اور بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا چونڈا سیکٹر، اور بھارتی فوج کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیا بلکہ درجنوں سپاہیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسی طرح جب ایئر اسٹرائک کا حکم ملا تو ہمارے شاہینوں نے آن کی آن میں سینکڑوں طیارے مار گرائے۔ پٹھان کوٹ پر حملہ بہت ضروری تھا اور بہت اہم تھا کیونکہ یہاں دشمن کے جدید ترین طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستانی ہوا بازوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے طیاروں کو کم ترین سطح پر اڑایا اور درختوں کے ساتھ پیچھے چھپ گئے تاکہ ان کی آمد کا دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین، یہ بہت خطرناک پروازیں تھیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں تمام بھارتی طیاروں کو بھون کے رکھ دیا اور بھارتی فضائیہ کو مفلوج کر دیا۔ ناظرین، ہماری تینوں مسلح افواج نے اس جنگ میں بہادری اور شجاعت کا جو مظاہرہ پیش کیا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کی بروقت کارروائی قابل فخر رہی۔ 7 ستمبر کو سرگودا ایئر بیس پر حملہ آور بھارتی طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے اپنے طیاروں سے بھون کر رکھ دیا
और 1 मिनट से भी कम 5 भारतीय वैम्पायर तैयारों को गिराते हुए अस्करी तारीख में आलमी रिकॉर्ड बना डाला। हमारे एक ही वाहिद आबदूज जिसका नाम गाजी था, जिसने भारतीय बहरिया के तमाम मिशन को खाक में मिला दिया। भारतीय फजाइया के अहम मराकज पठानकोट, अंबाला, जामनगर, पलवाड़ा और आदमपुर पर हमला करके भारतीय प्यारों का कब्रिस्तान बना दिया गया। नाज़रीन, भारत के पाकिस्तान पर कब्जा के नापाक अज़ाइम तो खाक में मिल ही चुके थे, लेकिन उन्हें उसके साथ साथ अपने ज़मीनों से भी हाथ धोना पड़ा। कभी खेमकरन, कभी राजस्थानी इलाके मूना भाव पर पाकिस्तानी परचम लहराता नजर आता है, कभी छम में मेजर सरवर शहीद अपना सब्ज हिलाली परचम चूमते नजर आते हैं, तो कभी पाकिस्तानी आबदूज गाजी 160 मील रकबे पर कब्जा जमाए फख्र से वापस आती दिखाई जाती है और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि डाले हमारे मुल्क की जाने बुरी नज़र, फिर कसम हम खुदा की मुजस्सम अदाब हैं, एक कहर है, बला है, गज़ब है, अजाब है। नाज़रीन, ये अर्ज़ पाक, ये अजीम सरज़मीन अल्लाह का तोहफ़ा है, अल्लाह की अता है, खुदा का फज़ल बहुत ख़ास है। ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ये जंग ईमान से, इत्तेहाद से और उन लाखों लोगों के खून को जहन में रख के लड़ी गई जिसकी बदौलत ये मुल्क हासिल किया गया था, और इसी वजह से इस जंग में भरपूर मौजे देखने को मिले। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलग नगरी और तलाश में लिखते हैं कि गिरफ्तार भारतीय कैदी ये सवाल करते हैं कि घोड़ों पर सवार सफ़ेद लिबास में मलबूस वो लोग कौन थे जो हमारे सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे। भारतीय गिरफ्तार पायलट बताता है कि मुझे रावी पुल तबाह करने का मिशन मिलता है और बताया जाता है कि वहाँ पर एक पुल है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मुझे 6 पुल नजर आते हैं और मैं उलझन का शिकार हो जाता हूँ कि पकड़ा जाता हूँ। ये पढ़कर मुझे इकबाल याद आते हैं कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। नाज़रीन, ये जंग खुदा और उसके रसूल का नाम लेकर शुरू की गई, ये जज्बा शहादत से लड़ी गई। जब पता चला कि हमारे नौजवानों को हमारी माएँ और बहनें हमारे तिब्बी इमदाद के लिए पीछे हैं, तो उन्हें बताया गया कि जवानों, सीने पर गोली खाना, तुम्हारी माई बहनें तुम्हारा पीछे इस्तकबाल कर रही हैं, ये ना हो कि तुम पीठ पर गोली खाओ और उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। फिर तारीख ने देखा, तारीख ने ये अमर हो गया कि हमारे इन अजीम सपूतों ने शुजाअत और बहादुरी की कैसी दास्तानें रकम की। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने शहादत और जज्बा बहादुरी के साथ जंगें लड़ी, और न सिर्फ हमारी फौज ने बल्कि पूरी कौम ने जंग लड़ी और मिलकर लड़ी। ऐलान जंग के बाद पूरी कौम लाठियों डंडों के साथ मैदान में कूद पड़ी। आम अफराद का हमला आसमानों पर तब देखने को मिला जब एक 80 साल बूढ़ा खंदक खोदने के लिए निकलता है। जब खून की एहतियात की अपील की गई तो पूरा शहर उमड़ आता है और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उनका खून फौजियों को मिले। हमारे शायरों ने लहू गर्म करने वाले कलाम लिखे, मुसल्लों पर बैठी माओ और बहनों ने अफवाज के लिए कामयाबी की दुआएं की। गोया पूरी कौम यकजा और यककलप हो गई। नज़र उस वक्त कौम में इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, जज्बा ईमानी था, यगानियत थी, और उस वक्त से दुश्मन ने खलल डालने की कोशिश की। आज भी दुश्मन इसी कोशिश में है कि ये पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को, इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाए, उनके आपस की प्यार और मोहब्बत को ख़त्म करें, मुल्क के अमन अमान को अंदरूनी तौर पर तबाह करें ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो। लेकिन ये कभी ना होगा, हमें ऐसा नहीं होना देना चाहिए। आए कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, आए कि एक परचम तले इकट्ठे हो जाएं, आए कि इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना फ़र्ज निभाएं, आए उन दिल खराश वाक़ों को याद करें जो इस मुल्क को हासिल करने में पेश आए, आए कि अपने इदारों के साथ यकजुबां हो जाएं कि ये बहुत नागुज़ीर हो चुका है, आए उन शुहदा की कुर्बानियों को याद रखें जिनकी वजह से ये मुमलिकत आज महफूज है, आए मिलकर इस मुमलिकत को खुशहाल